بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اردو سیکھنے کی آج یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ اگر آپ نے پہلی کلاس نہیں دیکھی تو یہ کلاس دیکھنے کے بعد آپ ہماری وہ پہلی کلاس بھی لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اردو خوش خطی سیکھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ دیکھیں، پہلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ لائنوں کے اندر رہ کر لکھنا کیسے ہے۔ اب جو دوسری ہماری آج کی کلاس ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو کی جو لکھائی ہے وہ سیکھنے کے لیے کون سے ایسے دو حروف ہیں، کون سی ایسی دو شکلیں ہیں کہ اگر آپ وہ سیکھ جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے کسی عمارت کی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، وہ جو دو شیپس ہیں نا، وہ جو دو شکلیں ہیں وہ یہ ہیں، ایک ہے نون کی شکل اور دوسری ہے چاند کی شکل یعنی مون کی شکل۔ اب یہ لکھنے کیسے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ہماری ایک لائن ہے اور یہ ہماری دوسری لائن ہے۔ ہم نے جو لکھنا ہے اسی لائن کے اندر رہ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم پیمائش کیسے کریں گے کہ کون سا جو حرف ہے وہ ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ مکمل کریں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایک حرف کے دو حصے ہوتے ہیں، 50% اس کا سر ہوتا ہے اور 50% اس کا دھڑ ہوتا ہے، یعنی 50% اس کا جسم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ جو دو لائنیں ہیں نا، ان میں جو ہماری نون کی شکل ہے اس کی جو پیمائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 نقطے جو ہے لگا لینے ہیں۔ ایک نقطہ سینٹر میں لگانا ہے، اس لائن اور اس لائن کے سینٹر میں آپ نے ایک نقطہ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے نیچے اور ایک اس کے اوپر، اسی طرح اس سائڈ پر بھی آپ نے ایک نقطہ ان دونوں لائنوں کے سینٹر میں لگانا ہے اور ایک پھر اوپر لگانا ہے اور ایک نیچے، اس طرح سے، یعنی کہ 3 نقطے آپ نے لگا لینے ہیں۔ اب اس نون کی شکل جس کو ہم نون غنہ کہتے ہیں اس کی پیمائش کیا ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یہ جو سینٹر والا ڈاٹ ہے، اور یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کر دینا ہے۔ یہ والی سائڈ اس کی بڑی ہوگی تھوڑی سی اور یہ والی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک ترچھی لائن لگائیں گے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں، یہ والی سائڈ جو ہے یہ یہاں تک ہونی چاہیے اور دوسری اس طرح یہاں تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو اس کی پیمائش کا پتہ چل گیا ہے۔ جو دونوں لائنوں کا سینٹر پوائنٹ ہے وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور وہیں پہ آ کے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو یہ لکھنا نہ آ رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے اوپر سے مکمل کر کے چیک کر لینا ہے۔ اگر یہ ایگ کی شکل یعنی انڈے کی شکل، اگر یہ انڈے کی شکل بن رہی ہو تو سمجھیں کہ آپ کا یہ جو نون غنہ ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک حرف تو ہمارا یہ ہو گیا مکمل کہ ہم نے نون کی شکل جو ہے یہ لکھنی سیکھنی ہے، اور اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے شروع میں جب بھی لکھنا ہے یہ جو 3 نقطے ہیں یہ آپ نے لگا کے لکھنا ہے۔ یہ سمجھے کہ ہمارا پیمانہ ہے کوئی بھی حرف لکھنے کا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہماری پیمائش ناپنے کا جو ہے نا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے 3 نقطے دونوں سائڈوں پہ لگا لینے ہیں۔ بعد میں جب آپ کو لکھنا آ جائے گا تو پھر ضرورت نہیں ہے ان 3 نقطوں کی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کون سا حرف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ لیکن شروع میں جب آپ سیکھ رہے ہوں گے تو تب آپ نے یہ 3 نقطوں کے بغیر کہیں بھی نہیں لکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں جی، ہماری ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے لفظوں کی، حروف کی پیمائش کس طرح کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اردو کی جو لکھائی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کون سی 2 شیپس ہیں، کون سی 2 چیزیں ہیں
یہ پہلی ہے کہ ہماری نون کی شکل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے لکھنی سیکھ لی کہ اس کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک مکمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر سے مکمل کرنا ہے اور وہ یہ انڈے کی شیپ بن رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ جو ہماری دوسری شکل ہے وہ ہے یہ والی چاند کی شکل، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح سے، جس طرح سیدھا مون ہوتا ہے نا، چاند کی شکل ہوتی ہے، چاند بنا ہوتا ہے، آپ نے اس طریقے سے یہی والی جو شیپ ہے یہ یہاں پہ سیدھی ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے ترچھا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ سیدھی تھی، یہاں پہ اس رخ میں تھی سیدھی، اب یہاں پہ کیا ہو گیا، یہ اس طریقے سے ترچھی ہو گئی ہے۔ یہ بھی سیم شیپ، یہ بھی سیم ہے، دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ سیدھی ہے، کلاک وائز ہے، اور یہاں پہ اینٹی کلاک وائز ہے، اس لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا ترچھا کر کے لٹا دینا ہے۔ اچھا، اب ہم سیکھیں گے کہ ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے، ان دونوں شیپس کو ہم کہاں استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ دیکھیں، میں نے اسی طریقے سے پین سے 3 نقطے ادھر لگائے ہیں، 3 ادھر لگائے ہیں، اور پھر میں نے درمیان میں یہ شکلیں چھوٹے سائز میں بھی اور بڑے سائز میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں۔ اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہ والی جو ہماری شیپ ہے سیدھی نون غنہ کی شکل، اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ ہمارے کہاں کام آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں یہ لگاتا ہوں تو ہمارا سواد بن گیا۔ یہ دیکھیں، اگر میں اس کے ساتھ یہ ہیڈ لگاتا ہوں تو ہماری سین بن گئی، اگر میں اس کے ساتھ اس طریقے سے یہ والا ہیڈ لگاتا ہوں تو ہماری کاف بن گئی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر اس کے سینٹر میں نقطہ لگاتا ہوں تو یہ ہمارا نون بن گیا، اگر میں یہاں سے اس کے ساتھ بڑا الف جوڑتا ہوں تو یہ ہمارا لام بن گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھیں، بہت سارے جو ہمارے حروف ہیں وہ اس کے ساتھ ہمارے بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر میں اس کے ساتھ ایک یہ والا ترچھا سی لگاتا ہوں ایسے کر کے تو یہ ہمارا یہ بھی بن گیا۔ تو اور بھی کافی سارے حروف ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، ابھی میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان دونوں شکلوں کا اردو کی لکھائی میں کیا کردار ہے اور کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، یہ والے نیچے آ جائیں۔ جو سب سے مشکل حرف ہے عین، وہ عام طور پر بچوں کو نہیں لکھنا آتا، اس کے ساتھ ہم یہ والا ہیڈ لگاتے ہیں تو یہ عین بن گیا۔ اگر میں اس کے ساتھ یہ 7 کا جو ہے ہندسہ لکھتا ہوں تو یہ ہمارا جیم بن گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سے اور بھی حروف ہیں جو ہمارے انہی دونوں شیپس کے ساتھ بن جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں شیپس کو لکھنے میں بہت پریکٹس کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد جو اگلی کلاس ہے جو ہماری، یہ تو ہمارا دوسرا لیکچر تھا نا، جس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پیمائش کیسے کرنی ہے اور اردو کی لکھائی کے جو 2 بنیادی اشکال ہیں، جو 2 بنیادی حروف ہیں، جو 2 بنیادی شکلیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں، یہ ہم نے اس میں سیکھا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ لکھنی کیسے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور کچھ میں نے آپ کو ہیڈ لگا کے سمجھا بھی دیے ہیں کہ ان میں کون کون سے ہیڈ لگیں گے اور کیسے یہ ہماری شیپس استعمال میں آئیں گی۔